رب زدني علما. مولانا سید حیدر علی جعفری صاحب سے میرا اگلا سوال ہے. قبلہ یہ ارشاد فرمائیے کہ 27 رجب المرجب جو عید بعثت کے عنوان سے معروف ہے، اس کی کیا اہمیت ہے اور ہم اپنے زمانے میں بعثت کے مفہوم کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اس بارے میں آپ ذرا روشنی ڈالیے. جی بالکل، عید بعثت 27 رجب المرجب بہت کلیدی اور بہت اہمیت کے حامل یہ دن بھی ہے اور یہ عید بھی ہے کہ تمام مسلمانان عالم بالخصوص پیروان بعثت و پیروان نبوت و پیروان نبی اکرم کی خدمت میں تبریک و تہنیت بھی عرض ہے کہ ایک روز عید قرار پایا ہے دین مبین اسلام کے اندر 27 رجب المرجب. اور بعثت کا مفہوم بہت قیمتی ہے، بعثت کا کانٹینٹ بہت قیمتی ہے، بعثت کا ہدف بہت قیمتی ہے. اپنے اس حقیقت کے اندر، اپنے اس ہدف کے اندر یہ عید بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اگر ہم کہیں کہ تشیع کی بنیاد، حقیقی اسلام ناب کی بنیاد اور آغاز بعثت سے ہے. تمام انبیاء کی بعثت جو انسانیت کو جاہلیت سے نکال کر معرفت اور ہدایت کے دامن میں لے کے آنے کا باعث بنی، اور بالخصوص بعثت نبی اکرم 27 رجب المرجب کے نبی اکرم نبی کے طور پہ مبعوث قرار پائے کہ خود عربی زبان کا لفظ ہے بعثہ، بعثت جس سے بنا ہے کہ کسی کو اکسانا، ابھارنا، تیار کرنا، اس قدر آمادہ کرنا اس خاص ہدف کی خاطر کہ وہ اپنے ہدف کو حاصل کیے بغیر ایک قدم بھی اپنے اسٹریٹجی اور اپنے مکتب اور اپنے سٹینس اور اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹے. اس قدر آمادگی اور اس کے اندر تیار کرنا، اس شخص کو کہتے ہیں کہ اس شخص یہ مبعوث ہے، اس کو بعث کیا گیا ہے، اس کو ابھارا گیا ہے، اس کو اکسایا گیا ہے، اس کو تیار کیا گیا ہے کہ وہ جو کچھ لطف الہی سے ایک معصوم کے اندر وہ قوت، وہ طاقت، وہ اقتدار موجود ہوتا ہے خداوند متعال کے خاص لطف سے. اور ہم نے دیکھا کہ نبی اکرم کے مقابلے میں وہ تنہا جو شخص کھڑا ہوا اس مقابلے کے اندر، اور اس میں پہ در پہ مشکلات اور شیب ابی طالب کا مرحلہ، اقتصادی بائیکاٹ، اور اس کے بعد پھر اپنوں کا ساتھ چھوڑ جانا، جیسے حضرت خدیجہ کی رحلت ہونا سلام اللہ علیہا کی، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی رحلت ہونا، اس کے بعد پھر مختلف مراحل کے اندر کہ جب یہ تحریک کے مرحلے میں تھا انقلاب کی شیب ابی طالب میں، اور پھر مدینے کے اندر، اس کے بعد پھر مکہ کے اندر وہ فتح مبین اور وہ انقلاب اسلامی مکہ کے اندر آنا اسی بعثت کا نتیجہ تھا. اور پھر اس انقلاب اسلامی کے دوران ان شخصیات کا جانا کہ حمزہ جیسی شخصیت کا جانا نبی اکرم کے لیے بہت گرا تھا، اور نبی اکرم کے دیگر اصحاب و اہل بیت کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بعثت در حقیقت انسانیت کو دامن جاہلیت سے نکالنے کے لیے، وہ جو جاہلیت کا سورج غروب ہوا تھا اور طلوع ہدایت و معرفت و آگاہی، در حقیقت یہ مراد ہے بعثت سے، جس کو تکرار ہونے کی ضرورت ہے. شہید مطہری نے بھی اس کو بیان کیا ہے، علامہ اقبال نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، شہید باقر الصدر نے اس کی طرف اشارہ کیا، امام خمینی رہبر معظم بعثت جدید کے قائل ہیں کہ جاہلیت جدید کے مقابلے میں بعثت جدید کی ضرورت ہے. آج بھی اس ٹیکنالوجی کے دور میں، اس کمیونیکیشن کے دور میں، اس میڈیا کے دور میں، جس وقت لوگوں کو باقاعدہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جہالت میں رکھا جا رہا ہے، باقاعدہ خاص ٹیکٹک کے ذریعے سے جاہلیت کے اندر رکھا جا رہا ہے، غرق کیا جا رہا ہے، غفلت میں رکھا جا رہا ہے، آج ان لوگوں کو نظام جاہلیت کے مقابلے میں مبعوث کرنا، ان کو ابھارنا، ان کو اکسانا، یعنی ایک ایسی بعثت کہ جو عالمی بیداری کا باعث بنے. ایک ایسی بعثت اگر ایک انسان کے اندر پہلے خود مبعوث ہو اور پھر اپنے ارد گرد لوگوں کی بعثت کا باعث بنے، یعنی بعثت امت کا کانسیپٹ،
کہ ایک نبی بھی مبعوث ہوا ہے، امت کو بھی مبعوث ہونا ہے، امت کو بھی ایسے ہی پڑھنا ہے کہ جو اپنے مقابلے کے اندر ہدف تک پہنچنے سے پہلے کسی قیمت پر تسلیم ہونے کے لیے تیار نہ ہو. ایسے کہ الحمدللہ جو بھی مقاومت جو اس وقت انقلاب اسلامی کے ثمرات میں سے ہے، پوری دنیا میں ظلم کے خلاف مظلومین کی بعثت کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے کہ جو کہ آج کے ظلم و استکبار کے مقابلے میں وہی بعثت کا ثمرہ ہے کہ جو ہم نے انبیاء کے دور میں دیکھا، اور اسی سے درس لیتے ہوئے اپنے زمانے کے اندر لوگوں کو ہر فرنٹ کے اوپر، چاہے وہ لوگوں کو آگاہی کے میدان کے اندر بیدار کرنا یا لوگوں کو فکر کے میدان میں بیدار کرنا، تربیت کے میدان میں، حتیٰ عسکری میدانوں کے اندر، تو 27 رجب المرجب ہمارے لیے خود یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ واقعاً میں بھی نبی اکرم کا ایک امتی آج نبی اکرم کے اس انقلاب کی اس کرن سے اپنے زمانے میں کس قدر مبعوث ہو سکا، کس قدر ابھر سکا، یا کس قدر میرے زمانے میں جب مشکلات آئیں اور رکاوٹیں آئیں تو میں نے کتنوں کو عبور کر پایا اور کتنوں کے اندر خدا نخواستہ میں رہ گیا. تو مجھے اپنا محاسبہ 27 مبارک رجب المرجب کو کرنا پڑے گا. اس انقلاب کا ہدف پوری دنیا کے اندر عدل و قسط اور پوری دنیا کے اندر بیداری اور ہدایت تھا. میرے اندر یہ ثمرات کتنے مجھ تک پہنچ پائے، میں نے کتنا اس سے استفادہ کیا، اس بعثت کا ہدف میری شخصیت اور میرے ارد گرد کتنا میری وجہ سے آگے جا پایا، یا میں کتنا رکاوٹ بنا کسی بھی وجہ سے. مثلا میرا گناہ بعثت کی راہ کے اندر رکاوٹ ہے، میرا گناہ، میرا دین کو نہ سمجھنا، میری دین کے اندر شعور نہ ہونا خود بعثت کی راہ کے اندر رکاوٹ ہے. کہیں نہ کہیں معاشرے کے اندر اس کی تاثیر ہوگی، اور وہ عالی ہدف جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوگا. تو بہت عالی مفہوم ہے کہ اس کے لیے الگ سے باقاعدہ اس مفہوم کو کہ بعض اساتید نے، بعض بزرگان نے اردو میں بھی، مختلف اور زبانوں میں بھی کوشش کی، ان کتابوں کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید نے بار بار اس لفظ کو اور مسلمانوں کے لیے کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ خدا نے واقعاً منت کی ہے، خدا نے لطف کی ہے، خدا نے واقعاً آپ پر یہ بہت بڑی خداوند متعال کی لطف ہے کہ آپ میں سے ہی ایک کو رسول کے طور پہ مبعوث کیا، یعنی ایسا کیا ہے کہ جو اب پیچھے نہیں ہٹے گا آپ کی ہدایت کی خاطر، آپ کی معرفت کی خاطر، آپ کی بیداری کی خاطر، کہ خداوند متعال کی بہت بڑی نعمات میں سے ایک ہے بعثت رسول اللہ، اور یہ عید بعثت پیغمبر. ماشاء اللہ، بہت خوب.